اور پاکستان میں بھی پرو یہودی لابی جو ہے وہ تو موجود ہے، پرو اسرائیل لابی موجود ہے۔ اس کا اظہار ہم نے پچھلے سال 1.5 سال میں دیکھا ہے مختلف اوقات میں۔ آسمہ حدید جو ممبر پارلیمنٹ تھی، انہوں نے پارلیمنٹ میں اسرائیل کے حق میں باتیں کی تھی، ان کو تسلیم کرنے کی بات کی تھی۔ جنرل امجد شعیب صاحب نے اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتے ہوئے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانے کی بات کی تھی۔ مبشر لقمان صاحب نے جو اسرائیلی ٹی وی کو انٹرویو دیا ہے، اس کو انہوں نے کہا جی کہ یہ تو بڑی عظیم قوم ہے اور اسرائیل کے گن گائے ہیں۔ اور اس سے پہلے کامران خان نے جو ہے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے حوالے سے جو ہے ہمیں اپنی پالیسی ری وزٹ کرنی چاہیے۔ تو یہ ایک پرو اسرائیل لابی تو پاکستان میں کام کر رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ پاکستان پہ یہ اتنا پریشر بھی آ رہا ہے، لابنگ بھی ہو رہی ہے، اور وہ پچھلے پروگرام میں ایوب بیگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر اب سعودیہ کی طرف سے پاکستان پہ آ رہا ہے کہ جی آپ اسرائیل کو تسلیم کریں، تو اگر خدا نخواستہ پاکستان ایسا کرتا ہے تو اس کے کیا ریپریکشنز ہوں گے، اور کیا پاکستان کی حکومت جو ہے اس کو رزسٹ کر پائے گی یا پھر روایتی یو ٹرن ہوگا؟ جی وسیم صاحب، اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کیا اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے یا اس کا کرنا جائز ہے؟ میں تو اس بات سے سٹارٹ کروں گا۔ دیکھیے، اسرائیل میں اس وقت کون لوگ موجود ہیں؟ حقیقت میں تاریخی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، ان لوگوں کی جینالوجی یعنی ان کی نسل پیچھے سے دیکھی جائے تو وہ بنی اسرائیل نہیں ہے۔ پہلی بات، ٹھیک، وہ اشکنازی جوز ہیں، یورپین جوز جنہیں کہا جاتا ہے، اور وہ آ کر پہلے یورپ میں آباد ہوئے تھے، پھر ان کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہولوکاسٹ ہوا، اور ہولوکاسٹ کے بعد جب یہ پورا معاملہ سیٹل ہو گیا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اسرائیل میں، اور اس کی بات تو خیر پہلے ہی طے ہو چکی ہوئی تھی بیلفور ڈیکلریشن میں، جس کے بارے میں اقبال نے جب یہ بیلفور ڈیکلریشن ہوا تھا تو کہا تھا کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام 1917 میں۔ 1917۔ تو یہ یہاں اس وقت جو موجود ہیں، چاہے وہ نتن یاہو ہو یا اس سے پہلے ایریل شرون ہو یا جو بھی اس طرح کے بچرز ہیں، قصائی نما جو مسلمانوں کے لیے تو یہ بچرز ہی ہے، ان کا بچرز ہی تھا رول، کیونکہ باقی ساری دنیا کے لیے بھی الٹیمیٹلی آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں جینٹائلز ہیں، گوئمز ہیں، یہ تو پورے انسان ہی نہیں ہے، انسان تو یہودیوں کے علاوہ تو کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں وہ۔ جی، اور یہ تو وہ خاص یہودی ہیں جو اشکنازی جوز ہیں، جو کہ نسلی بنی اسرائیل، اب ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، وہ تو وہاں پہ اسرائیل میں ہیں ہی بہت کم، اور اگر ہیں بھی تو اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیں ہم، 2 مرتبہ اسرائیل یعنی کہ یہودیوں کے اوپر، بنی اسرائیل کی میں بات کرتا ہوں، 2 دفعہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا کوڑا برسا، اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے، اور دوسری مرتبہ جب برسا تو اللہ تعالیٰ نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے بس پڑتے جب انہوں نے سولی چڑھایا تھا، تو اس کے بعد 70 عیسوی میں ٹائٹس جو کہ رومن امپائر کا ایک جنرل تھا، اس نے حملہ کیا بیت المقدس کے اوپر، اور یہودیوں کو ان کے سیکنڈ ٹیمپل کو ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور اسی کو تھرڈ ٹیمپل کے طور پہ تمہید کرنا چاہ رہے ہیں، جس کے لیے ساری یہ کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ان کو پوری دنیا میں یوں کریں، یوں سمجھیں آپ کے ڈائسپورا بن کے، جس کو وہ ڈائسپورا کہتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کر پوری دنیا میں بکھر گئے۔ الٹرا آرتھوڈاکس جوز آج بھی اس چیز کے قائل ہیں، جو کہ بہت قلیل تعداد میں دنیا میں موجود ہیں، زیادہ نہیں ہیں، لیکن وہ آج بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ ہم اسرائیل میں واپس نہیں جا سکتے ریکلیم کرنے کے لیے کہ یہ ہمارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سے نکال دیا تھا، اور اس کی مثالیں آپ کو بے شمار ملتی ہیں قرآن پاک کے اندر، جہاں پہ بنی اسرائیل کی فضیلت کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کی تھی وہ تو یہی تھی، تلکا امت قد خلت، تم ایک امت تھی گزر گئی ہو، اب نئی امت آ گئی ہے تمہاری جگہ۔ اور ساتھ یہ ہے کہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر نماز کی ہم ان کے بارے میں باقاعدہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ تو چلا، لیکن ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا، ان کے ساتھ نہ کرنا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ جو کہ مغضوب علیہم، اللہ تعالیٰ کے غضب جن پہ نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کلیئر فرما دیا کہ یہ اس سے مراد یہودی ہیں، اور والضالین یعنی جو گمراہ ہوئے عیسائی ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ کہ تاریخی طور پہ اگر دیکھیں اس بات کو، اس وقت وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں کیا ان کا کوئی کلیم بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ دوسری بات یہ دیکھیں کہ ہمارے پاکستان کے حوالے سے ہمارے پاس جو بانی پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا کہ اسرائیل از دا ایلیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ، وہ ویژن ہے ایک بندے کا، آپ دیکھیں اس وقت پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے جو مرضی کہتے پھریں کوئی کہ جی اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لینا چاہیے، یا کوئی اینکر پرسن جو مرضی کہتا رہے، یا کوئی ریٹائرڈ جنرل جو مرضی کرتا رہے، جو فاؤنڈر آف پاکستان ہے اس کا ویژن دیکھیں اس وقت،
وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ الیجیٹمیٹ چائلڈ آف دا ویسٹ ہے، فیوچر میں جا کے کیا پرابلمز کریٹ کرے گا، اور صاف کہہ دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں۔ آج کی تاریخ تک تو حکومت پاکستان بانی پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑی ہے، ابھی تک تو کھڑی ہے جی بالکل۔ اصل میں قرآن و سنت کا موقف بھی یہی ہے، پاکستان کا شروع سے موقف یہی رہا ہے۔ یہ عرب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو لوگ بار بار کہتے ہیں نا کہ عربوں نے قبول کر لیا تو تمہیں کیا مصیبت ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک، مسلمانوں کے لیے بیت المقدس اتنا ہی عزیز ہے جتنا کہ حرمین شریفین ہے۔ یہ قرآن پاک کی بات ہے، یہ ارض مقدسہ کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 مساجد کی طرف سفر کرنا جائز ہے، دیکھنے کے لیے، اس کو زیارت کرنے کے لیے، مسجد الحرام، مسجد النبوی اور مسجد اقصی، وہ ہماری ہے وہاں پہ۔ تو ہم اس کو جو باطل زائنسٹ یہودی وہاں پہ آ کے قابض ہو چکا ہوا ہے، ہم کسی صورت اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ جی ایوب بیگ صاحب آپ فرمائیے کہ پاکستان کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو موقف ہے، جس کا میں نے عرض کیا کہ آج کی ڈیٹ تک پاکستان بانی پاکستان کے اس موقف کے ساتھ کھڑا ہے اور کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ ہم جب تک فلسطینی مسلمانوں کو ان کا جائز حق نہیں ملتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، کیا فرمائیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وضاحت رضا الحق صاحب نے کر دی ہے اس میں کسی اضافے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے یہودی لابی گنوائی ہے اس میں ایک اب بڑی اہم شخصیت آپ بھول گئے ہیں، نجم سیٹھی صاحب۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پہ آ کے پنجابی میں کہا ہے کہ اگر عرب مان لیتے ہیں اسرائیل کو تو اسی چوتھے محلے جو اٹھ کے کی کہیے کہ اسی نہیں مانتے، ساڑی گل نہیں باندھی۔ تو ہمارے ہاں تو یہ بڑی مضبوط لابی اگرچہ ہے۔ اب یہ بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ بعض طاقتور حلقے بھی جو ہے وہ اس کے حق میں ہو رہے ہیں کہ اسے تسلیم کرنا چاہیے، لیکن جس انداز میں وزیر اعظم یعنی حکومت پر انٹرنلی بھی پریشر ہے، یقیناً ہے، کیونکہ خاص طور پر یہ بات سامنے آ رہی ہے نا کہ پاکستان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ سعودی عرب سے، UAE سے تمام پاکستانیوں کو نکال دیا جائے گا۔ میں اس بات کو مانتا نہیں ہوں کہ ایسا ہوگا، یعنی اس کا نتیجہ یہ ہوگا، لیکن ظاہری طور پر تو وہ پاکستان کا دیوالیہ نکالنے والی بات ہے نا، اگر کیونکہ اس وقت ہمارا جتنی بھی آمدن کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے، ان علاقوں سے ہمیں فورن ایکسچینج آتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں پھر بھی اس پر ڈٹا رہنا چاہیے، اور مجھے امید ہے عمران خان جیسے وزیر اعظم سے کہ وہ ڈٹا رہے گا، لیکن اگر وہ اس پر نہ ڈٹے رہے تو یہ بہت بڑی پاکستان کی بدقسمتی ہوگی، یہ امت مسلمہ کی بدقسمتی ہوگی، اور ہم اپنا حق ادا کریں گے اس کی شدید ترین مخالفت کریں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔